پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1، یعنی کہ خروج کی کتاب باب 10 اور آیت 1 لکھا ہوا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو فرعون کا دل سخت ہونے کے وجہ سے خدا پھر سے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے کہ خدا فرعون کو کتنے موقع دے رہا ہے سمجھ جانے کے لیے۔ آگے خدا فرعون کے سخت دلی کو دیکھ کے اس کے دل کو اور بھی سخت کرتا ہے۔ یہاں خدا جو ہے اپنا ایک قدم آگے لیا ہے، صرف فرعون کے دل کو سخت نہیں کر رہا ہے، بلکہ فرعون کے دل کو سخت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نوکروں کے دل کو بھی سخت کر رہا ہے۔ فرعون کے ساتھ اس کے نوکراں کا بھی دل سخت ہو گیا تھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا یہاں یہ بولتا ہے کہ تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے دل کے سختی کے ذریعے سے بھی انہیں اپنے بڑے بڑے نشان دکھا سکتا ہے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ پیارے بھائی بہن، خدا اس لیے بھی نشانے بتاتا ہے تاکہ ہم اس کے بڑے بڑے نشان ہم دیکھیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اور اپنے پوتوں کو بتائیں کہ خدا کیسے بڑے بڑے کام ہمارے زندگی میں کرا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر ایک کام اپنے جلال کے لیے کرتا ہے۔ خدا جو ہے فرعون کے دل کے سختی کے ذریعے سے بھی اپنا جلال ظاہر کرا۔ آیت 3 سے 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تیرا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی۔ پیارے دوست، خدا کا پیغام ہمیشہ فرعون کے لیے یہ ایک ہی تھا، میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ پیغام کے ساتھ خدا فرعون کے سامنے یہ بھی رکھا کہ اگر تو انکار کریں گا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا۔ خدا فرعون کو صاف سیدھا بتا دے رہا تھا کہ نافرمانی کی سزا ضرور ملیں گی۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی، اور ایسا تیرے آباؤ اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم خدا کے سزا پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا مصریوں پہ ایسی سزا نازل کرا کہ صرف ان لوگاں شامل نہیں تھے، بلکہ سارا مال و اسباب بھی شامل ہو جاتا تھا، سارا ملک رپس میں آتا تھا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہوگا؟ پیارے بھائی بہن، یا خدا کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب فرعون کے لوگاں خود اس کو سمجھانے لگے ہیں کہ یہ بربادی موسیٰ کے خدا کے ذریعے سے ہے۔ ان لوگاں فرعون کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا جانا ہمارے لیے اچھا رہے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کئی طریقے استعمال کرتا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے، اور یہاں خدا فرعون کے نوکروں کا استعمال کرا فرعون سے بات کرنے کے لیے۔ فرعون کے لوگ جان لیے
کہ خدا کی طاقت ان کے ملک پہ نازل ہو رہی ہے۔ خدا کے قدرت سے لڑنا انسان کی بے وقوفی ہے، یاد رکھو۔ کیا انسان خدا کے طاقت سے یا خدا کے قدرت سے لڑ سکتا کیا؟ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلا لیے گئے، اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے؟ پیارے بھائی بہن، کیا فرعون کو نہیں معلوم تھا کہ سارے لوگاں مصر چھوڑ کے جانا ہے؟ فرعون کو معلوم تھا، مگر پھر بھی یہ سوال کرا۔ خدا کے ساتھ جتنا کھیلم خالی کریں گے اتنا مصیبت میں آئیں گے۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ موسیٰ فرعون کے یہ سوال کا جواب دیے۔ فرعون کا سوال صرف لوگوں کے بارے میں تھا کہ کون کون ہے جو جائیں گا، مگر یہاں موسیٰ فرعون کو صاف صاف بتا دیے کہ لوگوں کے ساتھ سارے جانوراں بھی جائیں گے۔ موسیٰ کسی حالت سے بھی فرعون کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خدا ہم کو یہاں صاف صاف بتاتا ہے کہ جب اس کے حکم پہ عمل کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو سمجھوتے کی بات ہمارے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا۔ خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے۔ اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ تو میرے دوست، یہاں فرعون موسیٰ کے سامنے صاف صاف ظاہر کرا ہے کہ مرد جائیں گے اور بچے نہیں۔ فرعون کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر سارے کے سارے بیابان میں جائیں گے خدا کے لیے قربانی چڑھانے کے لیے اور خدا کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ لوگ آگے بڑھتے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ فرعون جانتا تھا کہ اگر انہیں بچوں کو روک لیں گا تو لامحالہ سب واپس 3 دن میں آ جائیں گے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ بات فرعون بادشاہ نہیں کرا اور غصے سے ان کو نکال دیا۔ پیارے بھائی بہن، آپ کیسا سوچ سکتے کہ خدا آپ کی بات سننا؟ آپ کیسا سوچ سکتے کہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ خدا کو لے کے چلیں گے؟ یاد رکھو کہ خدا آپ کی مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ فرعون چاہتا تھا کہ خدا فرعون کی مرضی کے ساتھ چلے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ موسیٰ صاف سیدھا فرعون کی یہ بات کا انکار کر دیے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چاٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پوروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پوروا آندھی ٹڈیاں لے آئی۔ پیارے بھائی بہن، خدا جو یہ سزا دیا، یعنی کہ ٹڈیوں کے ذریعے سے اس سے کئی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ ایک دم سے اپنے آپ مصر میں نہیں آ گئے، یا پھر خدا ایک دم سے ٹڈیوں کو مصر میں نہیں لایا۔ پوروی آندھی ان کو دوسرے جگہ سے لائی، شاید آسیا کے ایک حصے سے لائی ہوں گی۔ ٹڈیوں کا جو اڈا ہے زیادہ تر آسیا میں ہے، اور یہ پوروی آندھی ان کو مصر میں لائی، اور یہ ہریالی کے اتنے بھوکے تھے کہ جتنے بھی ہریالی مصر میں تھی سب کھا لیے۔ ٹڈیوں کا جو خدا کے کلام میں استعمال ہوا ہے وہ عدالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر انسان سب سے خطرناک وبا کا سامنا کر سکتا ہے بولے تو وہ ہے ٹڈیوں کی وبا۔ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ نبی یوئیل بھی اپنے کتاب میں ٹڈیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور مکشفہ کی کتاب میں بھی ٹڈیوں کا ذکر ہے جو وبا زمین پہ آنے والی ہے۔ آیت 14 سے 16 میں لکھا ہوا ہے،
اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چاٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو سزا کا سامنا کرنا ضروری ہے، مگر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی بات سننا بھی نہیں اور خدا کے طرف سے سزا بھی نہیں پانا۔ فرعون خدا کے حکم پہ عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، اور جب خدا سزا دیتا تھا تو وہ سزا سہنے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی اور فوراً سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ خدا صاف صاف فرعون پہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیو اور دوسرے ہاتھ سے لیو، تم میرے لوگوں کو چھوڑو، میں تمہارے کو اور تمہارے لوگوں کو اور ملک کو سزا دینا چھوڑتا ہوں۔ فرعون کی معافی دل سے نہیں تھی بلکہ منہ سے تھی، اور انہیں مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے معافی چاہتا تھا۔ فرعون کے دل میں حد سے زیادہ خود غرضی بھری ہوئی تھی۔ آیت 17 سے 20 پڑھیں گے۔ سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھواں آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اٹھا کر لے گئی اور ان کو بحر قلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پیارے بھائی بہن، ایک طریقہ ہے جو خدا اپنایا ہے مصریوں پہ استعمال کرنے کے لیے، اور ایک طریقے سے خدا مصریوں پہ وبائیں بھیج رہا ہے۔ شروع کے جو وبائیں تھے وہ مصریوں کے خداؤں پہ اور ان کے بتوں پہ استعمال ہوئے، اور اب جو وبائیں بھیج رہا ہے وہ مصریوں کے صحت اور ان کے کھانے پینے کے چیزوں سے تعلق ہیں۔ ٹڈیوں کی ایک ایسی وبا تھی جس کے ذریعے سے ان کا اناج اور کھیتی باڑی اور پھل تباہ ہو گئے، اور لوگ فرعون کو اس بارے میں سمجھا رہے تھے، اور فرعون معافی کے لیے تیار تھا، مگر اپنے دل سے نہیں بلکہ اوپری منہ سے۔ جب تک ملک میں وبا ہے فرعون کو پریشانی ہوتی تھی، مگر جس وقت وبا ملک سے اٹھائی جاتی تھی اس وقت پھر فرعون کا دل سخت ہو جاتا تھا اور انہیں اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیتا تھا۔ آیت 21 سے 23 میں لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جیسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ کبھی ایسے جگہ پہ تھے جہاں آپ واقعی میں اندھیرا محسوس کرے ہوں گے؟ یہ جو وبا ہے وہ مصریوں کے سورج کے خدا پہ ہے جس کا نام ہے را۔ دن کے وقت مصر کے زمین پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مصریاں جو سورج کے آگے جھکتے تھے اور سورج کی عبادت کرتے تھے ان پہ یہ وبا خدا نازل کرتا ہے۔ خدا ان لوگوں کو بتا دیا کہ انہیں سورج کے روشنی کو بھی اندھیرے میں بدل سکتا ہے۔ خدا ان لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جس سورج کو تم خدا مان کے اس کے آگے جھکتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں وہ سورج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وہ سورج میرے قابو میں ہے۔ میرے دوست، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہم سورج کے آگے کیسا جھک سکتے ہیں۔
وہ تو خدا کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہے۔ ہم کو خدا کے آگے جھکنا ہے اور خدا کی بنائی گئی چیز کے آگے نہیں۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 4 اور اس کی آیت 23 پڑھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اب ہم خروج کی کتاب باب 10 اور آیت 24 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ تو یہاں فرعون موسیٰ کے سامنے ایک اور سمجھوتا کرتا ہے، مگر اب ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کا کیا جواب تھا۔ آیت 25 سے 29 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختانی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا، اور فرعون نے اسے کہا، میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہے، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ فرعون کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم موسیٰ اور ہارون پہ غور کریں گے تو ان لوگاں فرعون کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے، ان لوگاں خدا کے باتوں پہ کھڑے رہنا پسند کرے۔ یہ آخری جو سمجھوتا تھا، اس میں موسیٰ اور ہارون گر جا سکتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ صرف جانوروں کی تو بات ہے، اگر ہم ہمارے جانوراں چھوڑ دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے دوست، یا حکم ماننے کی بات تھی۔ سمجھوتا بڑا رہو یا چھوٹا رہو، سمجھوتا ہوتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم بڑے یا چھوٹے سمجھوتے میں گرے۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے باتوں میں قائم رہنا، اور قدم قدم پہ ہم اس کے نیک ہدایت کے ساتھ چلنا۔ سمجھوتا ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم دنیا کے آگے جھکتے ہیں۔ دنیاوی چیزوں میں بھی جب ہمارا دل لگا رہتا ہے ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح متی کی انجیل باب 6 اور آیت 24 میں بولتے ہیں، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، سمجھوتا ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان آسانی کے ساتھ گر جا سکتا ہے، مگر مسیح میں ہوتے ہوئے ہم کسی بھی سمجھوتے میں گرنا نہیں چاہیے۔ ہم انسان ہیں اور جسم میں کمزور ہیں، مگر اگر ہم خدا سے دعا کریں گے اور خدا سے طاقت مانگیں گے تو خدا ہم کو طاقت اور قوت دے گا سمجھوتے سے دور رہنے کے لیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔